بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ اب آگے جی قولہ ان یتصورہ بحدہ او رسمہ، قولہ ان یتصورہ بحدہ او رسمہ، جنہوں نے دیے کہ جی اس میں سے تو اب علامہ شامی جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ جو بھی آدمی شروع کرنے والا ہے فقہ کا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو کیا کرے، جو بھی کسی علم کو شروع کر رہا ہے تو ان یتصورہ کہ وہ جان جائے اس کی حد اور اس کی رسم کے ساتھ اس کو۔ اب یہ حد کیا چیز ہوتی ہے اور رسم کیا ہوتی ہے، جو آپ کو بیان کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں الحد ما کان بالذاتیات، حد وہ تعریف ہوتی ہے جو ذاتیات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ منطق میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا کہتے ہیں کہ جی منطق میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا الحد ما کان بالذاتیات، جو ذاتیات کے ساتھ کی جائے، کل حیوان ناطق کے لیے انسان، جیسا کہ حیوان ناطق، حیوان ناطق کیا ہوتا ہے؟ انسان کی تعریف کے بارے میں پوچھا تھا کہ مل انسان، تو کہتے ہیں جی الحیوان، الحیوان الناطق، الحیوان الناطق، کہ جو یہ حیوان الناطق، تو حیوان ناطق جس کو کہتے ہیں، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کی تعریف ہوتی ہے اور ذاتیات کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اچھا، والرسم ما کان بالارضیات، اور رسم جو ہوتی ہے تعریف ہوتی ہے جو ارضیات کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے، عرض کے ساتھ ہوتی ہے، ذاتیات کے ساتھ نہیں ہوتی۔ کا ضاحک لہو، جیسا کہ ضاحک، ٹھیک ہے نا، ضاحک جب آپ کہتے ہو حیوان ضاحک، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ اس کی کیا ہے، یہ رسم کہلائے گی، اس میں سے اس کی، یہ اس کی ارضیات کے ساتھ ہے، اس کی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُمْ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَسْمَاءِ الْعُلُومِ۔ اچھا اب یہاں سے علامہ شامی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو، اختلاف ہوا ہے علوم کے جو نام ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ وقیل انہا اسم جنس لدخول علیہا، تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کیا ہیں، جو جتنے بھی علوم ہوتے ہیں ان کے جو نام ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ اسم جنس ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان پہ ال داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہو المنطق، الجدل، ٹھیک ہے، الفلسفہ، الکیمیا، یہ جو ہے سارے ایک بات۔ نمبر دو، وکیل علم جنس، اس میں جنس ہیں، بعض کا نہیں، یہ علم جنس ہیں۔ وختار السید، سید شریف جرجانی کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ علم جنس ہوتے ہیں، جنس کا نام جو ہوتا ہے اس میں سے۔ نمبر تین، وکیل تیسری بات کہ علم الشخص، کہ علم شخص ہوتے ہیں، کا نجم للثریا، جیسا کہ نجم، ثریا کے لیے آپ کیا کہہ دیتے ہو، اس کو ان نجم کہہ دیتے ہو، اس کا کیا بن گیا، ثریا ستارہ جو ہے اس کے لیے آپ نے کر دیا علم الشخص، اس میں سے کیا کہتے ہیں، اس کو النجم کہہ دیتے ہو۔ مختار ابن الحمام، ابن الحمام نے یہ توقع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، اس میں سے یا تو اس میں جنس ہیں، یا علم جنس ہیں، یا علم شخص ہیں، یہ تعریفات جو ہوتی ہیں یہ کی جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ کا آج کام ہے کہ آپ نے کرنا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے آپ لوگوں نے کہ کیا یہ اس میں جنس ہیں، اس میں جنس کسے کہا جاتا ہے، تعریف مل جاتی ہے، علم جنس کسے کہا جاتا ہے، اور علم شخص کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے جو ہے انہوں نے کہا، یہ بات تو ہو گئی کہ ناموں کے بارے میں تھی۔ اب حل مسمى العلم ادراک المسائل او المسائل نفسها او الملکۃ الاستثاریہ، اب علم جس پہ بولا جاتا ہے، آواز بریک ہو رہی ہے، وائس اوکے؟
اوکے اچھا، اگلی بات دیکھیں کہ حل مسمى العلم، علم کا لفظ جس پہ بولا جاتا ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جو آپ کہتے ہو کہ جناب فلاں چیز کا علم جو ہے نا، مثلا نام آپ نے وہ کیا کہ جی اس کو آپ نے کہہ دیا، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ حل مسمى العلم ہے، تو کیا مسمى علم جو ہوتے ہیں وہ اس علم کے مسائل کو جاننا ہوتا ہے؟ ادراک المسائل ہے ایک، ہے ادراک مسائل کا ادراک ہو جانا، یا اویل مسائل نفسها، یا بذات خود جو مسائل ہوتے ہیں وہی کیا ہوتے ہیں، وہ علم کا مصداق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اویل ملکۃ الاستحضاریہ، یا ملکہ استحضاریہ، انسان کے اندر کیا ہو جاتا ہے کسی چیز کو جو تھا نا اس کا وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کو ملکہ استحضار ہو جائے اس چیز کا، تو کس کس چیز پہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو کیا ہو گیا، علم حاصل ہو گیا ہے؟ تو کیا مراد ہوتا ہے؟ مسائل کا ادراک ہو جانا، یا بذات خود جو مسائل ہوتے ہیں، یا ملکہ استظہاریہ؟ قال السید فی شرح المفتاح المعنى الحقیقی للعلم هو الادراک، معنی حقیقی علم کا جو ہوتا ہے نا وہ تو کیا ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، پہچان حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ معنی حقیقی جو ہے علم کا، جب کہتے ہیں کہ کسی چیز کی پہچان ہو گئی، ولہذا المعنی متعلق، اس معنی کے لیے ادراک کیا ہے، اس میں معنی حقیقی کے لیے کہ جو اس میں سے ادراک کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک متعلق ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، معلوم ہو جانا، وہ المعلوم، وَلَهُ تَابِعٌ فِي الْحُصُولِ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تابع بھی ہوتے ہیں، یکون ذالک التابع وصیۃ الیہ، کہ اس میں سے فی البقاء، تو اس کو باقی رہنے کے اندر جو ہے نا ایک وہ چیز ہوتی ہے، وہ الملکۃ، ملکہ جو ہے نا، ملکہ کسے کہتے ہیں، کیفیت راسخۃ فی النفس، منطق میں پڑھا ہوگا، اس میں یہ منطقی اصطلاحات ہیں ذرا اور بلاغت کی، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا ہے، ملکہ کسے کہتے ہیں، کیفیت راسخۃ فی النفس، کہ وہ کیفیت جو انسان کے نفس میں کیا ہو جائے، راسخ ہو جائے، تو یہ جو ہے نا آگے اس کی نامسمى علم سے مراد کیا، آگے تینوں چیزیں شامل ہو گئیں، کہ معنی حقیقی ادراک ہوتا ہے، وہ پہچان ہوتی ہے، اور اس پہ ایک متعلق ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، معلوم کس چیز کو جان لینا جو ہوتا ہے، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ملکہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کہتے ہیں وقد اطلق العلم علی کل منہا، ٹھیک ہے نا؟ علم کا اطلاق ان تینوں پہ ہو جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم کا اطلاق ان تینوں پہ ہو جاتا ہے، اور اما حقیقت عرفیہ، یا تو حقیقت عرفی کے طور پہ، او اصطلاحیت، یا اصطلاحی طور پر، او مجاز مشہور، یا مجاز مشہور کے طور پر جو ہے نا علم کا اطلاق ان تینوں پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے اس میں سے ان تینوں چیزوں پہ اطلاق ہوتا ہے۔ اصل میں آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہے، ایک کتاب ہے، ہم لوگ چھٹے سال میں پڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں توضیح تلویح، توضیح تلویح، وہ جو ہے نا وہ بڑی مشکل کتاب ہے، تو توضیح تلویح جو ہے نا وہ اس کے اندر سے یہ ساری چیزیں پھر انہوں نے اس کو یہ وہاں سے ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے تھوڑا سا ایک وہ ہوگا، دیکھو علم کس پہ بولا جاتا ہے، پہلی چیز تو یہ آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اچھا، پہلے چیز تو یہ تھی کہ علوم کے جو نام ہوتے ہیں یہ ہوتے کیا چیزیں ہیں، علوم کے جو نام ہوتے ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ اس میں جنس ہوتے ہیں، کہ پوری ایک جنس کا نام رکھ دیا گیا نا، علم جو ہے اس میں سے جو بھی چیزیں تھیں اس میں سے، اس میں جنس جو ہے، منطق اگر آپ کہتے ہو تو وہ اس میں جتنے مسائل جو، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ جنس آپ ویسے کہتے ہو کہ جی انسان ایک کیا ہے، جنس ہے، انسان، ٹھیک ہے؟ تو یا حیوان جو ہے اس میں کہہ لو کہ جی، تو حیوان جو ہے، ٹھیک ہے، حیوان جنس ہے، تو جتنے اس میں جتنے بھی آئیں گے حیوان مختلف قسم کے، وہ کیا آ جائیں گے، ویسے یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس میں جنس ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، اس جنس کا نام ہے، علم جنس ہے، اس جنس کا جو ہے نا
اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، علم شخص کے نام کے طور پر، جس شخص کا نام کوئی رکھا ہوا تھا کہ اس کو اصلیت ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں نا کسی چیز کو، کوئی بندے کو آپ کہتے ہیں نا فلاں بندے کو، جو مسمى علم سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مسمى علم سے کیا مراد ہے اس کو؟ یہ جو ہے نا، ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا۔ اچھا جی، دیکھ رہے ہیں آپ کیوں اس میں سے؟ اب یہ اس میں جنس، علم میں جنس وغیرہ، کیونکہ یہ اس لیے میں نے کہا نا، یہ اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے نا، آپ کی جو پیچھے جو کتابیں وغیرہ ہیں نا، اس میں بھی بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ علامہ شامی وہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں ساری کی ساری جو ہے توضیح تلوی کی بھی باتیں آئیں گی، مختلف جگہوں کی آئیں گی۔ ذرا اس کو دیکھیں پھر کیا کہتے کہ ایک تو اس میں جنس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جنس کیا ہے اور علم جنس کیا ہے؟ اس میں جنس میں کیا ہوتا ہے اور علم جنس کے اندر سے نیچے سیکنڈ جو میں نے بھیجی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جنس کے لفظاً اور مانن جو ہوتا ہے نا، دونوں وہ کیا ہوتا ہے، دونوں طرح وہ نکرہ کا استعمال ہوتا ہے اس میں جنس جو ہوتا ہے، اور یہ دو قسم پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جمعی اور ایک ہوتا ہے افرادی۔ اس میں جنس جمعی اور افرادی، افرادی تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کہ کثیر قلیل دونوں پہ بولا جائے، جو ہے افرادی کا مطلب ماؤن کا لفظ جو ہے، ماؤن کیا ہے، اس میں جنس ہے، کثیر ہو قلیل ہو، تھوڑا پانی ہو زیادہ پانی ہو، کہتے ہو ماؤن کہتے ہو۔ اور ایک ہوتا ہے جمعی، اس میں جنس جمعی دو سے زیادہ پر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جمع اور واحد کے درمیان گول تا سے آپ اس کا فرق کرتے ہو، گول تا کے ذریعے سے۔ ہم دیکھیں بکرون بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بکارتون بھی ہے، ٹھیک ہے نا، شجارتن بھی ہے اور شجرن بھی ہے، شجرن بھی ہے شجرتن بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایک گائے کے اوپر بولا جائے تو مطلب کیا ہے، بکرا تن، بکرا تن، اور اگر بکرن بولا جائے تو یہ کیا ہے، یہ جمع کے لیے، ایسے ہی شجرتن ایک کے لیے بولا جاتا ہے اور شجرن یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے، ایسی کلیمتن سے کلیمن، ٹھیک ہے، تو اور کبھی یا کے اضافے کے ساتھ بھی کرتے ہو، جیسے کہ زنج اور زنجیون، اچھا روم اور رومیون، رومی، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی کیا ہوتا ہے، اس میں جنس کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا تھا، یہ اس میں جنس ہوتا ہے، اس میں جنس جو ہے شجرون، ٹھیک ہے، شجراتن وغیرہ کے یہ جو ہوتے ہیں، تو یہ اس میں سے آگے شجرون جو ہے۔ پھر یہ تھا اس میں جنس تھا۔ علم شخص کیا ہوتا ہے، کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، سوریا ستارے کا نام کیا رکھ دیا، النجم، النجم سوریا ستارہ جو ہے، سوریا ستارہ کیا ہے، آسمان کے اندر جو ہے نا ستاروں کی جھرمٹ ہے، تو اس کا نام کیا رکھ دیا گیا، النجم۔ یہ کیا بن جائے گا، یہ علم شخص ہو گیا، گویا کہ ایک بندے کا جو وہ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، اور علم جنس کیا آ جائے گا، علم جنس دیکھو، علم جنس پوری جنس کا نام، جیسے فرعون ایک بندے کا نام نہیں، فرعون بنیادی طور پہ کیا تھا، فرعون جو تھا یہ مصر کے تمام بادشاہ جو ہوتے تھے، جو بھی آتا تھا فرعون کہتے تھے۔ اچھا کیسر جو تھا نا، کیسر یہ روم کے بادشاہ کا نام تھا، ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، کسرا جو تھا نا وہ روم ایران کے بادشاہ کا نام، اور کیسر کسے کہتے تھے، کیسر، کیسر جو رومی بادشاہ ہوتے تھے ان سب کے نام کے ساتھ کیا ہوتا تھا، کیسر، اور کسرا ایرانی بادشاہوں کے نام تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب ان میں فرق کیا ہوتا ہے، جو علم جنس ہوتا ہے نا،
وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معنی کے اعتبار سے نکرہ ہوتا ہے، علم جنس معنی کے اعتبار سے نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، علم جنس، ٹھیک ہے نا۔ لفظوں کے اعتبار سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ معرفہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، فرعون ہے یہ کیا ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے تو نکرہ ہے نا، فرعون تو ہر ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی پھر علم جنس کیا ہو سکتا ہے؟ شخص کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ مثال کے طور پہ فاجر آدمی کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ فجار جو ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اب اس میں سے یہ معنی کے اعتبار سے آ گیا نا، یہ علم جنس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تو یہ آپ اس کو سمجھیں۔ اچھا، اس میں جنس کیا ہوتا ہے؟ جو ماہیت پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، ماہیت پہ دلالت کرتا ہے، اس میں جنس جو ہوتا ہے۔ اور علم جنس جو ہوتا ہے وہ افراد پہ دلالت کرتا ہے، اس میں تعیین نہیں ہوتی علم جنس۔ اور علم شخص کیا ہوگا؟ شخص واحد معین پہ دلالت کرتا ہے، علم شخص جو ہے۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس میں جنس کیا ہوتا ہے؟ لفظاً مانن دونوں طرح سے نکرہ ہوتا ہے۔ علم جنس کیا ہوتا ہے؟ لفظاً معرفہ ہے، مانن نکرہ ہے، اس میں جنس جو تھا۔ بات کچھ سمجھ میں تھوڑی بہت سمجھ آئی ہوگی، اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو آج آپ اس کو نیٹ کے اوپر بھی ڈھونڈیں گے، یہ ساری چیزیں نیٹ کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہیں، اب تو اس پہ سے مل جاتی ہیں کہ علم شخص کسے کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے، اس میں جنس کیا ہوتا ہے۔ اس کو جیسے آپ کو یہ بھیج دیا، تھوڑا بہت اس کو دیکھیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ فرق محسوس ہونے لگے گا کہ جناب اس میں سے ہوتا کیا ہے، علم شخص کیا ہے، یہ آپ نے آج دیکھنا ہے، یہ آپ کا کام بھی ہے، ورنہ میں طلبا کو دیتا ہوتا ہوں ہر سال، یہ ان کی ہوتی ہے کہ جناب وہ کیا کریں گے۔ پچھلے سال میں نے لکھوا دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ تاکہ آپ کو کریں گے، پھر اس کو میں اور لکھوا دوں گا، اگر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ اس میں سے علم جنس کیا ہے۔ لیکن ایک دفعہ دیکھیں، اس کو جا کے ذرا ڈھونڈیں گے علم شخص کیا ہے۔ اچھا جی، پھر کہتے ہیں جناب علی سب معلوم، جان لو کہ ان تعریفہ، یہ بھی توضیح تلوی سے لی گئی ہے، توضیح تلوی کے شروع میں جو دیے ہوئے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جناب علی یاد رکھو کہ تعریف جو ہوتی ہے اما حقیقی، تعریف یا تو حقیقی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو بھیج دیے تعریف، اس کی تعریف حقیقی کیا کیسے کہتے ہیں، کا تعریف الماہیات الحقیقیہ، ٹھیک ہے نا، اور جیسا کہ تعریفات ماہیت حقیقیہ جو ہے، کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یا کیا ہوتا ہے؟ اس میں یا اس میں ہوتی ہے کا تعریف الماہیات الاعتباریہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جناب علی وہ تبیین ہو، وہ اعتباریہ کیا ہوتا ہے؟ تبیین ان حاضر میں ای شیء وضع، جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اور تمام پھر توضیح، پھر انہوں نے کہہ دیا توضیح کے اندر آ گئے صدر الشریعہ، ٹھیک ہے۔ تعریف اس میں سے کرنا جو ہے، یہ جو ہے اس میں سے آپ جو کر رہے ہوتے ہو کہ تعریف حقیقی، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے کہ انسان کی تعریف کی حیوانات کے ساتھ کیا، اور تعریف اس میں کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تعریف اس میں کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو اس کو وہ کر دیتے ہیں، اس کو واضح کرنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، واضح کرنے کے لیے ایک غیر مشہور اس کو آپ نے کر لیا، مشہور اس سے وہ کر دیا نام سے، تو ماہیت اعتباریہ، تو وہ طبی ان حاضر اس میں ای شعین وضع و تمام پھر توضیح، توضیح کے اندر یہ بات آ رہی ہے،
وذکر سید کی حواشی شرح شمسیت ان ارباب رسول اسلامی حد بمان المعرف. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سید جو ہے نا حواشی شرح شمسیہ میں کہتے ہیں کہ جو اہل عرب ہیں اصول یہ حد کو نا معرف کے نام معرف کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں، حد اور معرف. وان اللفظ اذا وضع في اللغة يستدل لمفهوم مرکب، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تعریف کرنے لگے ہیں کہ جی اصطلاحی کے کیا ہوتا ہے، جب لفظ کسی اس کو وضع کیا جائے لغت میں یا اصطلاح میں مفہوم مرکب، مفہوم مرکب کے لیے، فما کان داخلا فی، تو جو اس میں داخل ہوگا اس کی ذات ہوگا، وما کان خارجا عنہ کان عرضیا لہو، جو اس سے باہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جیسے دیکھو فحدود حاضر مفہومات تسمى حدود و رسوما بحسب الاسم، ان کو حقائق کے بخلاف حقائق کے فائن حدود و رسوم بحسب الحقیقت، اس لیے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، حقائق جو ہوتے ہیں وہ فائن حدود و رسوم بحسب الحقیقت، وہ حقیقت کے اعتبار سے ہوتے ہیں. اگر تو یہ تعریف آپ نے منطق کے اندر پڑھی تھی کہ اگر وہ ذات کا حصہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تعریف ذاتی اس میں سے ذاتیات ذاتی کہلائے گی اس میں سے. اور جو اس سے خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو خارج ہوگی، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا ذاہق جو ہے وہ اس کے لیے کیا بن جاتا ہے، وہ اس کے لیے رسم بن جاتی ہے، پھر رسم کی کہتے ہیں تو نام کے اس میں سے ہے. تو یہ تو ان تعریف کی یہ منطق کی جو تھی نا ساری پہلے منطق کی اصطلاحات بیان کر دی ہیں. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ فقہ کی جو تعریف ہے یہ کیا تعریف ہے. اذا علمت ذالک ظہر لک ان حد الفقہ کا غیر من العلوم حد اسمی. یاد رکھ لو کہ فقہ کی جو تعریف ہے یہ بھی یہ حد اسمی ہے. ہم نے کہا نا یا تو کیا ہوتا ہے تعریف کی، ہم نے وہ بات کی تھی، یا تو تعریف حقیقی ہے یا تعریف اسمیہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تعریف ماہیات اعتباریہ آ گیا نا، اور تعریفات ماہیت حقیقیہ آ گیا تھا. یہ جو تھا نا اس میں تو اسمی یا تو یہ اسمی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ان حذف غیر من العلوم حد اسمی، یا تو یہ حد اسمی ہے لتبیین ما تعقل الواضح، کہ اس کو واضح کرنا، واضح نے جو چیز سوچی تھی یا جس طریقے سے تھا اس کو بیان کرنے کے لیے. وہ وضع الاسم بإزائہ، اور اسم کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے. فلذلک جعل مقدمۃ للشروع، اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے اس کو مقدمے فجعلوا مقدمۃ للشروع، اس کو شروع کے لیے مقدمہ بنایا ہے. وجوز بعض کون حد حقیقی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ حد اسمی نہیں ہے بلکہ حد حقیقی ہے. وہ علیہ فقیلہ، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب اگر یہی بات ہے تو لا یکون مقدمۃ، تو پھر یہ مقدمے میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ لأن الحد الحقیقی یسد الاقرب کل المسائل، اس لیے کہ حد حقیقی تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ کو تمام مسائل کے اوپر کیا ہو جائے، احاطہ ہو جائے. یہ تصور جمیع مسائل علم محمود ہے. وذالک هو معرفۃ العلم نفسہ، ٹھیک ہے، تو یہ تو اس وقت جب آپ پورے علم کو جان لو. لا مقدمہ شروع فی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مقدمہ شروع کر سکتے. دیکھو تو اب مسئلہ اشکال یہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ جو فقہ کی جو تعریف کی جاتی ہے یہ کیا ہے، تعریف حقیقی ہے یا یہ تعریف اسمی ہے. اگر تو آپ کہتے ہو تعریف حقیقی ہے تو اس پہ اشکال ہوگا کہ جناب پھر تو اس کو مقدمے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے. کیوں بھائی مقدمے میں کیوں نہیں ذکر کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ تعریف حقیقی آپ کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ کو تمام مسائل کے اوپر احاطہ ہو جاتا ہے. تمام مسائل کا احاطہ آپ کر چکے ہوتے ہو، اس کے بعد آپ کو کیا ہوتی ہے، تعریف حقیقی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو اگر اچھا اگر ہم کہتے ہیں کہ تعریف اسمی ہے تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ تعریف اسمیہ کرتے ہیں اس کو. اب یوں سمجھو کہ تعریف اسمی کیا ہے کہ غیر مشہور کو مشہور کے ساتھ کیا کر دیتے ہو، اس کو بیان کر دیتے ہو. تو اب آپ نے کیا کر دیا اس میں سے، تاکہ یہ فقہ کے اندر جو ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جو فقہ پڑھنے لگے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں معلومات ہو جائیں، تو یہ تعریف اسمی ہو جائے گا. اچھا جی، اب کہتے ہیں وکیلا یجوز اخص جنس و فصل لہو، تو اس کے لیے جنس اور فصل لے لو بلا حجصد کل. اچھا جی، تمام مسائل کا احاطے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. فلا معنی میں کوئی مقدمہ، تو پھر اس صورت میں اس کا اگرچہ اس کو ہمیں
تعریف حقیقی بھی مان لیں تو تب بھی اس کو مقدمے میں لانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. وجعل فی التحریر الخلاف لفظیا، تو تحریر کے اندر جو ہے نا اس کو اختلاف لفظی کہا گیا. اور تمام تحقیق فی فہم، اس کو سمجھ لو جو ہے نا یہ جو ہے یہ وہاں پہ جو ہے اختلاف لفظی ہے کہ اس جو منطق فقہ کی جو تعریف کی جاتی ہے یہ تعریف حقیقی ہوتی ہے، یہ تعریف اسمی ہوتی ہے. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر میں کل آپ کو پھر توضیح تلویث سے جو ہے نا وہ پڑھاؤں گا. پھر توضیح تلویث سے، ٹھیک ہے نا، توضیح سے جو ہے نا چند ایک چیزیں جو ہیں اصل میں وہ اب نکال دی ہے آپ لوگوں کے تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا جو پڑھائی جاتا ہے تو ہمارے 6 سال میں وہ پڑھائی جاتی ہے شروع میں جو ہے منطق، اور پھر اس سے اصطلاحات جو ہیں یہ اس کی مجبوری ہوتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آج کل جی یہ منطق نکال دو فلاں نکال دو، تو بھائی کتابوں کے اندر جو اصطلاحات یوز ہو رہی ہوتی ہیں اس کا کیا ہوگا؟ ان اصطلاحات کا جو ہے وہ جو یوز ہو رہا ہے تو پھر کیسے وہ کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اس کو آج آپ نے دیکھنا ہے. نہیں سمجھ آئے گی تو میں پھر وہ کروں گا اس کو. اور آج آپ لوگوں نے ٹھیک ہے نا پھر اس کو کرنا ہے. کل میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیکھو اب مسئلہ کیا ہے، تعریف حقیقی کیا ہے، تعریف اسمی کیا ہے نا. تعریف حقیقی یاد رکھو ہمیشہ اس وقت آپ کر سکتے ہو جب آپ کو تمام مسائل کو دیکھ چکے ہوتے ہو اور آپ ان کو دیکھتے ہوئے کیا کرتے ہو، اس کی حقیقت کے بارے میں کرتے ہو، کوئی تعریف کرتے ہو، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہو. یہ کیا کہلائے گی؟ تعریف حقیقی کہلائے گی. تعریف اسمی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر یہ ایسا نہیں ہوتا. تعریف اسمی کیا ہے کہ آپ نے کر دیا کسی غیر مشہور کو مشہور لفظ کے ساتھ کیا کر دیا، بیان کر دیا، تاکہ آپ کو کیا پتہ چل جائے، کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ جو غیر مشہور تھا اس کو آپ نے کر دیا مشہور لفظ کے ساتھ بیان کر دیا. ٹھیک ہے نا، مشہور لفظ کے ساتھ. کوئی الغضنفر ہو، الغضنفر، غضنفر کیا ہے؟ تو کوئی کہتے ہیں اسدن، اسدن. اب آپ کو کیا ہوگا؟ شیر کا پتہ چل گیا کہ جی اس میں سے. تو جو تعریف حقیقی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تمام مسائل کا احاطہ کر کے پھر آپ اس میں. اور تعریف اسمی جو ہوتی ہے نا اس کے لیے احاطے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو فقہ کو تم تعریف جو ہے تعریف حقیقی ہے تعریف اسمی ہے، اگر تم کہتے ہو تعریف حقیقی ہے تو پھر مقدمے میں نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ ابھی تو ہم نے علم پڑھا ہی نہیں ہے، فقہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر شروع میں کیوں بیان کر دیتے ہیں؟ اور اگر تعریف اسمی کہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے نا ہم بات سمجھ میں آ سکتی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا نہیں تعریف حقیقی بھی بن سکتی ہے کہ جنس اور فصل لے آؤ تو بس ٹھیک ہے وہ تعریف حقیقی کیا بن جائے گی. لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کیا ہو ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہو. اس کو یہ آ گئی بات کیا، میں یہ بات کو نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، اور آج کا کام بھی یہی ہے آپ کا، تعریف حقیقی تعریف اسمی. ٹھیک ہے نا، اس میں جنس، ٹھیک ہے نا، علم جنس علم شخص، اس کو سرچ کرنا ہے آپ لوگوں نے. نیٹ کے اوپر بھی ڈھونڈیں گے تو نیٹ کے اندر بھی ملے گا آپ کو. یا اس میں سے اتنے سی وہ لکھ لیں گے. جنس اور فصل کیا ہوتی ہے؟ دیکھو جیسے حیوان اور ناطق، ان کیا ہوتا ہے؟ حیوان ناطق انسان کی تعریف ہے، تو اس میں سے جنس کیا ہے؟ حیوان ہے. اور فصل کیا ہوتی ہے؟ ناطق. حیوان میں سارے لوگ، سارے جانور شامل تھے حیوان کے اندر، انسان بھی تھا، دوسرے بھی وہ تھے. لیکن جب ہم نے ناطق کہا تو ناطق سے کیا ہو گیا؟ جو انسان کے علاوہ باقی سب کی کیا ہو گئی؟ چھٹی ہو گئی. فصل کہلاتی ہے نا، منطق کے اندر پڑھا تھا نا جنس اور فصل جو ہے. اس کو دیکھنا ہے ذرا. دیکھو نا یہی بات ہوتی ہے نا، ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو منطق پڑھائی جاتی ہے نا
وہ صرف رٹوا دی جاتی ہے، اس کو کتابوں میں لگایا نہیں جاتا. فقہ کی تعریف آگے آئے گی نا، فقہ کی تعریف کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا. یہ فقہ کی جب ہم تعریف کریں گے نا پھر ہم دیکھیں گے. دیکھو فقہ کی تعریف جو آئے گی نا، تعریف کے لیے نا ضروری ہے منطق کے اندر ایک چیز، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن منطق میں سکھایا جاتا ہے آپ کو کہ تعریف جب بھی آپ کرو گے نا تو تعریف کیا ہونی چاہیے، جامع بھی ہونی چاہیے اور تعریف معنی بھی ہونی چاہیے. جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے تمام افراد کو وہ کیا ہو جائے، شامل ہو جائے، تمام افراد کو شامل ہو جائے. اور معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر افراد کو وہ کیا نہ کرے، اس میں شامل نہ ہونے دے، غیر افراد کو شامل نہ ہونے دے، تو کہتے ہیں معنی ہونا. تعریف جامع بھی ہونی چاہیے اور تعریف کیا ہونی چاہیے، معنی بھی ہونی چاہیے. یہ دیکھیں ذرا اس کو دیکھیں پھر انشاءاللہ ہم